दोस्तों, हथियारों से पाक पंजाब किस बात का खौफ है? सैकड़ों खानदानों को, दुश्मनदार खानदानों को निहत्ता करना किन मकासद का हसूल है? वो लोग जो बुलेट प्रूफ गाड़ी और सख्त सिक्योरिटी के बगैर बाहर नहीं निकल सकते, वो एक आम आदमी की जिंदगी की जमानत कैसे दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्जा। दोस्तों, हथियारों से पाक पंजाब किस बात का खौफ है? सैकड़ों खानदानों को, दुश्मनदार खानदानों को निहत्ता करना किन मकासद का हसूल है? वो लोग जो बुलेट प्रूफ गाड़ी और सख्त सिक्योरिटी के बगैर बाहर नहीं निकल सकते, वो एक आम आदमी की ज़िंदगी की ज़मानत कैसे दे सकते हैं? चेक एंड बैलेंस क्या होगा? इस चीज़ की क्या गारंटी है कि पुलिस अपने मन चाहे मुकदमा दर्ज नहीं करेगी? पुलिस अपने मुखालफिन को कह ले या किसी एक जमात या कोई ख़ास तबके के लोगों के ख़िलाफ़ असलहे के मुकदमा दर्ज करेगी और अपने पास से असलहा डाल देगी? क्योंकि अब जो असलहे के ऑर्डिनेंस में तरमीम की जा रही है, उसके मुताबिक इसकी सज़ा जो है वो इंतहाई सख्त और जुर्माना जो है बहुत ज़्यादा है। तो अब जो मामलात आगे होने जा रहे हैं, उनके मुतल्लिक पंजाब की अवाम जो है उसमें शदीद इस्तराब पाया जाता है, बेचैनी पाई जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की गुफ्तगू हो रही है, बहस हो रही है, यहाँ तक कि महकमा पुलिस में भी लोग अंदर से आवाज़ें उठा रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक नई दुकान खुलने जा रही है और जहाँ पर सौदा जो है वो बहुत महंगा फ़रोख्त हुआ करेगा। तो दोस्तों, आज आपके साथ मैं बात करूंगा, शेयर करूंगा कि जो पंजाब हुकूमत की जानिब से एक इक़दाम उठाया जा रहा है, पुलिस की जानिब से एक काम बहुत सख्त एक्शन लिया जा रहा है असलहे के ख़िलाफ़, उस हवाले से आपके साथ मैं बात करूंगा। एक तो नाजायज़ असलहे के ख़िलाफ़ मुहिम वो तो हमेशा से जारी रही है। बहुत से अदवार ऐसे भी आए कि पुलिस ने एक आम ऐलान किया कि जिन लोगों के पास नाजायज़ असलहा है वो पुलिस के पास जमा करवा दें तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन जब अगर ये असलहा पकड़ा गया, पुलिस ने कार्रवाई करके पकड़ा गया, तो उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो नाजायज़ असलहे के ख़िलाफ़ मुहिम जो है वो तो जारी रहनी चाहिए, किसी के पास नाजायज़ असलहा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब जो लाइसेंसी असलहा है वो तकरीबन पंजाब में 10 लाख से ज़ायद असलहा लाइसेंस जो है वो हुकूमत की जानिब से जारी किए गए हुए हैं। अब इन असलहा लाइसेंसों की मद में सालाना अरबों रुपए का रेवेन्यू भी इकट्ठा होता है। लेकिन ये जो अब एक बात चल रही है, ख़ासकर दुश्मनदार जो गिरोह हैं उनको इस चीज़ की वो तकलीफ़ में है, इस चीज़ की कि जो अब पुलिस की तरफ से इक़दाम किया जा रहा है वो ये होना है कि जिनके पास लाइसेंसी असलहा है वो नए सिरे से उसकी तजदीद करवाएं, तस्दीक करवाएं या दोबारा अंदराज करवाएं और आकर तमाम तर अपने असलहा लाइसेंसेस जिसके पास जितने भी हैं और किस मद में हासिल किए गए हैं, ये तमाम तर तफसीलात उन्हें बताना होगी और नए सिरे से जो है ये असलहा लाइसेंस जो है इनकी कह लें कि कांट छांट के बाद जो है वो अब फैसला किया जाएगा कि किसको कितने लाइसेंस जारी करने हैं, किसके पास लाइसेंस रहने देने हैं या नहीं रहने देने। तो इस हवाले से पंजाब में सैकड़ों ख़ानदान ऐसे हैं जो दुश्मनदार हैं और 100 कत्लों की दुश्मनियाँ हैं उनके दरमियान। एक सीसीडी के जो हमारे हैं सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बड़ा क्लियरली एक ऐलान कर दिया था, बल्कि ऐलान क्या किया था, उन्होंने तंबीह की थी पूरे पंजाब के जो दुश्मनदार गिरोह हैं उनको। उन्होंने बिल्कुल क्लियर, वाज़ेह, वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि भाई जो दुश्मनदार लोग हैं वो या तो सुलह कर लें, अगर वो सुलह नहीं कर सकते तो फिर वो बाहर चले जाएं, दुबई चले जाएं या किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जहां पर वो सुकून से रह सकें, जहां उनकी जान को ख़तरा ना हो। इस हवाले से उन्होंने ये भी क्लियर किया था कि ये मशवरा उनको जो दिया जा रहा है वो बड़ा सोच समझ कर दिया जा रहा है और इसका मकसद ये है कि ये इन लोगों को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि ये डालों को और लैंड क्रूज़रों पर अपने गनमैन जो है अपना असलहा लेकर जो है वो शहरों में दंदनाते फिरें, खौफ फैलाएं और लोगों के लिए दहशत बनकर रहें। उन्होंने इस बारे में भी क्लियर किया था। लेकिन दुश्मनदार ग्रुप जो हैं उनका कहना ये है, वो खौफज़दा भी हैं कि हमें निहत्ता करके
یا پنجاب کو اسلحے سے پاک کرنا جو مقصد ہے ریاست کا اور حکومت کا، ریاست کو خوف کس چیز کا ہے؟ ہمیں نہتہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کن مقاصد کے حصول کے لیے ہمیں نہتہ کیا جا رہا ہے؟ وہ واشگاف الفاظ میں آج کل ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہیں، بلکہ جہاں جہاں ان کی رسائی ہے، وہ چاہے حکومتی ایوان ہے، وہ اپوزیشن کے لوگ ہیں، پولیس افسران ہیں یا ریٹائرڈ پولیس افسران ہیں، وہ ان تک یہ اپنا پیغام کہہ لیں یا اپنی گفتگو جو ہے اور اپنے خدشات، تحفظات، کچھ بھی اس کو کہہ لیں، وہ ان تک پہنچا رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں، جو افسران، جو ریاست کے لوگ، جو حکومت کے لوگ خود بلٹ پروف گاڑیوں میں پھرتے ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں تو انتہائی سخت سیکیورٹی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان کے کسی کانوائے میں اگر کوئی پرائیویٹ گاڑی، پرائیویٹ موٹر سائیکل یا کوئی شہری ان کے کانوائے میں شامل ہو جائے یا غلطی سے کوئی سڑک کراس کر لے یا اسی روڈ پر گزر جائے تو اس کا جو حال ہوتا ہے وہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں۔ کئی ویڈیو اس حوالے سے وائرل ہو چکی ہیں کہ پولیس ان شہریوں کا کیا حال کرتی ہے۔ تو یہ لوگ جن کو بلٹ پروف گاڑیاں چاہیے، سخت سیکیورٹی کے انتظامات چاہیے، یہ کسی دوسرے کی جان کی امان کیسے دے سکتے ہیں؟ کیسے کسی دوسرے کی زندگی کی ضمانت دے سکتے ہیں؟ یہ ایک عام گفتگو ہے جو ہو رہی ہے، جو لوگ اپنے تعلقات والوں سے جہاں جہاں تک ان کی رسائی ہے ان سے وہ گلے شکوے بھی کر رہے ہیں اور ان تک اپنے تحفظات پہنچا بھی رہے ہیں کہ اس کے متعلق جو ہے وہ سیریس ہو کر سوچا جائے۔ دیکھیں، جس نے جرم کرنا ہے اور جس جرم میں اسلحہ استعمال ہونا ہے، اس جرم میں اسلحہ تو غیر قانونی ہی استعمال ہونا ہے۔ باقی رہ گئی لائسنسی اسلحے کی بات، تو لائسنسی اسلحے کی بات کیا ہے؟ وہ پولیس کا جب جی چاہے کسی بھی لائسنسی اسلحے کو وہ غیر لائسنسی کر سکتی ہے، اس کو وہ ناجائز اسلحہ بنا سکتی ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں آپ کے اور میرے سامنے، بے شمار ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے واقعات ہیں۔ روٹین میں دیکھیں، آپ راستے میں کہیں چیکنگ کے دوران اگر آپ کے پاس سے کوئی اسلحہ نکل آتا ہے اور پولیس والوں نے اپنی کارروائی پوری کرنی ہوتی ہے، انہوں نے ایک کرائم فگر ہوتا ہے، اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، تو وہ اسلحہ تھانے لے جاتے ہیں، لے جا کر کہتے ہیں کہ جی اس کا اسلحہ انہوں نے جب طلب کیا اس کا لائسنس تو وہ کوئی لائسنس پیش نہ کر سکے یا اس کے نمبر مٹا دیے گئے، نمبر مٹا کے ناجائز اسلحے کا مقدمہ درج کر لیا۔ تو پولیس کے لیے تو یہ صرف بائیں ہاتھ کا کام ہے کہ کسی بھی لائسنسی ویپن کو جو ہے وہ غیر لائسنسی کرنا یا ناجائز کرنا۔ اس کی ایک اور بھی مثال ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ایک اپنا پولیس کا سابقہ پولیس افسر عابد حسین باکسر، اس کو گھر سے جب گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے جتنا بھی اسلحہ وہاں سے پکڑا گیا یا جو بھی اسلحہ وہاں سے لے کے گئے تھے وہ سارا اسلحہ لائسنسی اسلحہ تھا، اور بقول عابد حسین باکسر کے انہوں نے کئی مرتبہ اس چیز کا برملا اظہار بھی کیا کہ میرے 30 سال پرانے لائسنس بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، لائسنس میرا سارا اسلحہ لائسنسی تھا، لیکن جب پولیس نے پکڑا اور جب پولیس نے مقدمات درج کرنے تھے تو اسلحے کے اوپر جو نمبر لکھے ہوئے تھے ان کو مٹا دیا، اور مٹانے کے بعد ان کے خلاف اپنا ایف آئی آر درج کر لی۔ تو یہ تو پولیس کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ دیکھیں، اتنے لوگوں کے 100 قتل ہو چکے ہیں دشمنداریوں میں، بلکہ ایک گجرات کی بہت بڑی دشمنی ہے، شاکی گجر اور شاہ فیملی کے درمیان غالباً یہ دشمنی ہے، اور ان کے درمیان جو دشمنی چلی آ رہی ہے اس میں 18 لوگ ایک وقت میں ایک حملے میں قتل ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب یہ لوگ کس طرح سے ایک دم صلح کر لیں گے؟ دیکھیں، اگر تو اسلحے سے پاک پنجاب کو کرنا ہے تو ریاست کو اس چیز کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ نو ڈاؤٹ کہ جہاں سی سی ڈی کو اور مریم نواز جو ہیں ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کے اقدامات کو عوام کی طرف سے پذیرائی مل رہی ہے، سراہا جا رہا ہے ان اقدامات کو کہ چند ماہ کے اندر جو کرائم کنٹرول کیا ہے وہ نو ڈاؤٹ کی وہ بہت ہی پرومیننٹ فگر ہے پرسنٹیج کا، جو کہ کرائم نیچے لائے گئے ہیں، اور وہ جس کی وجہ سی سی ڈی کی طرف سے کیے جانے والے پولیس مقابلے ہیں، جو اس قدر تعداد میں جرائم پیشہ افراد چن کر زمین کی تہوں سے نکال کر جو ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے، اور اس کی وجہ سے کرائم کنٹرول کافی حد تک ہوا ہے۔ لیکن جتنے بھی اپنا اعلیٰ آفیسرز بھی کہہ لیں، حکومتی شخصیات بھی ہیں ان میں شامل، اور ریٹائرڈ پولیس افسران بھی ہیں، عام پبلک کے لوگ بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس جو کرائم کنٹرول کا طریقہ کار ہے اس کو سسٹین کس طرح سے رکھا جائے گا۔
یہ ایک مستقل حل نہیں ہے، یہ ایک عارضی حل ہے، اور اس عارضی حل کے لیے جو ہم کر رہے ہیں، اس کا آنے والے وقت میں جو اس کا ریبرٹل ہے، جو اس کے نتائج ہیں، وہ اچھے نہیں ہوں گے، وہ خوفناک نتائج ہوں گے۔ یہ ایک عام گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عام گفتگو نہیں ہے، یہ ہم آپ کو نچوڑ بتا رہے ہیں کہ مستقبل میں اس کے نتائج کیا ہوں گے، وہ گفتگو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریاست کو اگر اسلحے سے پاک پنجاب کرنا ہے تو بہت سے ریٹائرڈ پولیس افسران جن کی لاہور میں بھی پوسٹنگ رہی، بڑے اچھے عہدوں پر وہ پوسٹڈ رہے، میری ان سے بھی بات ہوئی ہے، لیکن کوئی کھل کے بات اس لیے نہیں کرتا کسی بھی حکومتی اقدام کی یا جو حکومت یا پولیس کرنے جا رہی ہے، اس لیے کہ بھئی وہ صاف شفاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنا نام اس لیے اپنے نام سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے یا سامنے آ کر بات نہیں کرنا چاہتے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہمارے بہت سے معاملات ہیں جو ڈسٹرب کیے جا سکتے ہیں محکمے کی وجہ سے۔ پینشن کا معاملہ لے لیں، میڈیکل کے معاملات لے لیں، اور جو فیسیلیٹیٹ جو ریٹائرڈ پولیس افسران کے بچوں کو ہے، ان کی فیملی کو ہے، اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹربنس پیدا کی جائے گی اگر ہم ان معاملات میں کھل کر سامنے آ کر بولیں گے۔ تو میری کچھ لوگوں سے، کچھ افسران سے بات ہوئی ہے، ریٹائرڈ پولیس افسران سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ذمہ داری اصل میں ہے ریاست کی۔ اگر اسلحے سے پاک پنجاب کرنا ہے تو دشمن داروں کو نہتہ کرنے سے پہلے ریاست کو یہ کوشش کرنی پڑے گی، بلکہ کوشش کیا کرنی پڑے گی، اب جس کہہ لیں کہ سپیڈ سے یا جو ایک خوف اور ایک دہشت جو ہے وہ ریاست کی وہ عوام پر طاری ہے، خاص کر جرائم پیشہ لوگوں پر اور دشمن دار لوگوں جو گروہ ہیں ان پر جو ایک خوف طاری ہے کہ اگر کسی قسم کا بھی کوئی غیر قانونی کام کیا گیا، غیر قانونی فیل کیا گیا، تو اس کا انجام، اس کے نتائج انتہائی خوفناک ہوں گے۔ اور یہ نتائج آپ نے دیکھے بھی ہیں۔ رائے گنج میں ایک واقعہ ہوا تھا، 2 بھائیوں کو مارا گیا تھا، اور اس کے بدلے میں فوری طور پر جو ہے ان جنونی 2 بھائیوں جنہوں نے مارا تھا انہیں بھی کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ دشمنداری کے حوالے سے تیفی بٹ کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ تیفی بٹ دشمندار تھا، ٹھیک ہے۔ امیر بلاچ کا قتل جو تھا وہ اپنا پچھلے 1.5 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہوا تھا، وہ انصاف کا منتظر تھا۔ بقول پولیس افسران کے تیفی بٹ امیر بلاچ کے قتل کا مین پلانر تھا۔ 1.5 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، وہ پولیس کی گرفت میں نہیں تھا، ملک سے باہر تھا، اور جب وہ گرفت میں آیا تو اس کا بھی انجام جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح آج کل جاوید بٹ کے قتل کے حوالے سے جاوید بٹ کا برخوردار حمزہ بٹ جو ہے وہ بھی انصاف کا منتظر ہے، وہ بھی بار بار اپنے کسی نہ کسی انٹرویو میں برملا یہ اظہار کر رہا ہے کہ ہمارا کیس CCD کے حوالے کیا جائے اور ہمیں بھی انصاف اسی طرح فراہم کیا جائے جس طرح کے CCD نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے۔ یہ وہ برملا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے تقریباً ہر ڈیلی کسی نہ کسی سوشل میڈیا پر وہ انٹرویو دے رہے ہیں، اور وہ اپنے جو مطالبہ ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں اور CCD کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں۔ تو ریٹائرڈ پولیس افسران کی بات میں کر رہا تھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ ریاست کو چاہیے کہ ان کو نہتہ کرنے کی بجائے پہلے ان دشمندار گروہوں جتنے بھی ہیں پورے پنجاب میں ان کی صلح کروانے کی کوشش کی جائے، اور ریاست اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ وہ جو چاہے کروا سکتی ہے۔ ان لوگوں کی پہلے صلح کروائی جائے، صلح کے بعد ان لوگوں کو ان کی زندگیوں کی ضمانت دی جائے، اور ان کو اس چیز پر اعتماد میں لیا جائے کہ اب اس صلح کے بعد اگر کسی کی جانب سے کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پھر اس کے کسی ایک فرد یا ان نامزد لوگوں کے خلاف نہیں، بلکہ اس خاندان کے جتنے بھی مین کردار ہیں جو اس دشمنیوں کو پروان چڑھا رہے ہیں اور اس واقعے کے جو ذمہ دار ہیں، ان سب کے خلاف ایسی کارروائی ہوگی کہ جو ماضی میں کبھی کسی کے خلاف نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ واضح کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر بے شک ان کو جو نہتہ کیا جائے، ان سے اسلحہ واپس لیا جائے، ان کے اسلحہ لائسنس کینسل کیے جائیں، یا واٹ ایور جو بھی ریاست چاہے وہ اس کے بعد
بعد یہ عمل کر سکتی ہے. لیکن یہاں پر تو معاملات بالکل الٹے ہیں. یہاں پر لوگ دشمن دار گروہ جو ہیں وہ برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں ہمارے لیسنس جو ہیں وہ ہمیں بخوبی اندازہ ہے لوگوں کو کہ اب ہمارے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. کہ ان کا کہنا ہے کہ ایک اپنا جو کہہ لیں کہ فیورٹ سیاسی جماعت کہہ لیں اس کو، اگر اس کے گود میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اس کی چھتری تلے لوگ ہیں، ان کے لائسنسوں کو کیا ان کی کسی بھی چیز کو وہ نہیں چھوڑا جائے گا. ڈی سیز جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں شہروں میں، ان کے اختیارات ہیں لائسنسز کے حوالے سے. ان کو ایم پی اے، ایم این اے، منسٹرز یا حکومتی شخصیات جن لوگوں کا کہیں گے ان کے لائسنس بالکل کینسل نہیں ہوں گے، ان کے لائسنس نہ تو کم کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اینٹی پارٹی کے لوگ ہوں گے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ سوتیلی ماؤں جیسا سلوک کیا جائے گا. یہ ایک عام گفتگو ہو رہی ہے، یہ ایک عام تاثر ہے جو پورے پنجاب میں مختلف شہروں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. تو میری جو بات ہوئی ہے ریٹائرڈ پولیس افسران سے، ان کا کہنا ہے کہ دیکھیں 10-15 ہزار میں لیگل لائسنس جو ہے وہ بن جاتا ہے ویپن کا. ایف بی آر کی ریٹرن جمع کروانی پڑتی ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ درخواست کے ساتھ لگانے پڑتے ہیں. اور کوئی سزا یافتہ شخص اگر کسی کو اپنا کسی کیس میں سزا کی گئی ہو تو اس کو لائسنس جو ہے وہ جاری نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اب اس حوالے سے جو ریٹائرڈ پولیس افسران کا کہنا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں اب یہ ایک نئی دکان کھل رہی ہے. اچھا، نہ صرف یہ ریٹائرڈ پولیس افسران ہے، یہ حاضر سروس پولیس افسران بھی ہے جو یہ نجی محفلوں میں گفتگو کرتے ہیں یا آف دی ریکارڈ گفتگو وہ اس حوالے سے کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ لائسنسی اسلحے جو ہیں وہ آپ کمپیوٹر میں آپ کے پاس تمام تر ریکارڈ موجود ہے اس کا. آپ ایک بٹن دبائیں گے، جس کسی کا بھی آئی ڈی کارڈ اس میں ڈالیں گے، اس کے نام پر کتنے لائسنس جاری ہیں، کس مد میں جاری کیے گئے ہیں، کوئی دشمن دار ہیں، کوئی بزنس کے حوالے سے لوگ ہیں جو انہوں نے اپنا یا کوئی سیکیورٹی کمپنیز ہیں ان کو لائسنس جاری کیے گئے ہیں، وہ تو آپ کمپیوٹر میں جب ڈالیں گے آئی ڈی کارڈ تو وہ سارا ریکارڈ سامنے آ جائے گا آپ کا. یہ نئے سرے سے تجدید کروانی لائسنسوں کی اور مقاصد جو ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہے. اب ریاست جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہی ہے یا کیا کرنے جا رہی ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ایک بحث چل رہی ہے. تو جو ان پولیس افسران کا مین مقصد ہے کہنے کا ان کا کہ یہ بہت غلط ہے. ناجائز اسلحے کے خلاف جو مہم ہے وہ تو ہمیشہ سے جاری رہی ہے، اور پولیس کا کام ہی یہی ہے کہ ناجائز اسلحہ جو ہے وہ ختم کروانا، جن کے پاس ہے ان کو خلاف کارروائی کرنا. لیکن اس چیز کی گارنٹی کون دے گا کہ پولیس اپنے پاس سے اسلحہ ڈال کر لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج نہیں کرے گی؟ یہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. دیکھیں ان پولیس افسران نے یہ بھی کہا کہ جب سے منشیات کے خلاف سخت قانون بنا ہے اس کے بعد منشیات کے مقدمات میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں قید ہیں. ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ جو ہمارے اپنا حکومتی صفوں میں شامل ہیں، ان کے خلاف پی ٹی آئی گورنمنٹ میں منشیات کا ہی مقدمہ ایک درج کیا گیا تھا. کتنی پی کاٹی، کتنی زیادتی ہوئی ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب اسی طرح کئی مقدمات کئی ایسے لوگ میرے سامنے مثالیں موجود ہیں جن کو پولیس پکڑتی ہے اور پولیس نے ان کو پکڑا ہے، فرض کریں کہ جوئے کے الزام میں ان کو پکڑ لیا ہے. یہ موبائل ایپ پہ جو اپنا کھیلتے ہیں نا لوگ، آن لائن بیٹنگ کرتے ہیں، ناکوں پر ان کو پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد ان کو لے جاتے ہیں. اگر جو پکڑے جانے والے شخص کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارے خلاف مقدمہ درج کر لیں، ہم صبح ضمانت کروا لیں گے، تو پولیس والے کرتے کیا ہیں، اس کے پاس 1 کلو 1.5 کلو یا 2 کلو کی منشیات جو ہے نا وہ لا کے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہارا دماغ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، تم کسی بھول میں ہو، تمہارے خلاف جوئے کا مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا، یہ منشیات کا مقدمہ کیا جائے گا تمہارے، اور جس کی سزا جو ہے وہ انتہائی سخت ہے. کم از کم 2 سال 3 سال تک تو تمہاری ضمانت ہی نہیں ہوگی، پھر اس کے بعد دیکھیں گے آگے کیس کہاں تک چلتا ہے. بے شمار مقدمات. ابھی حال ہی میں کچھ روز پہلے ہی ایک شیخو پورہ میں مقدمہ درج کیا. وہ مقدمہ درج کیا گیا ایک امجد نامی شخص کے خلاف. وہ ایک کہہ لیں کہ سٹے باز تھا، جواریہ تھا، جوا کرواتا تھا. اس کو گرفتار کیا گیا، اس کے خلاف 5 کلو منشیات کا مقدمہ درج کیا گیا. ٹھیک ہے. اب وجہ کیا ہوئی کہ اس کے ساتھ معاملہ طے نہیں ہو سکے، یا اس کے پیچھے کوئی چڑھا ہوا تھا،
किसी ने पुलिस को टारगेट दिया था, उसको गिरफ्तार करके 5 किलो मंशियात में उसको जेल भिजवा दिया। अब उसकी ज़मानत कब होगी, कैसे होगी, ये अब अल्लाह बेहतर जानता है। कोशिश में वो लोग लगे हुए हैं। तो इसी तरह बेशुमार ऐसे वाक़यात मैं आपके साथ कोट कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ कि लोगों को पकड़ती पुलिस है किसी इंफॉर्मेशन में ला के उनको फंसाने के लिए, उनके ख़िलाफ़ अपने पास से मंशियात डाल के, या जो उसका मुखालिफ होता है वो मंशियात ख़रीद कर या मंशियात के पैसे जो हैं वो पुलिस को देता है। उसमें आइस भी है, चरस भी है, अफीम भी है, मतलब कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। वो पैसे देता है, वो पुलिस उसकी वो ख़रीदारी करती है, ख़रीदारी करके उसके ऊपर वो डालकर मुकदमा दर्ज कर लेती है। तो अब यही कह रहे हैं कि जब असला ऑर्डिनेंस के बाद सख्त सज़ा होगी, 10 साल सज़ा, 5 साल सज़ा, 7 साल सज़ा, 20-20 लाख रुपया जुर्माना, तो इस चीज़ की गारंटी कौन देगा कि इन मुकदमात में जो है ये मेरिट पर दर्ज किए जाएंगे और कोई झूठे मुकदमात नहीं होंगे। क्योंकि देखें ना, अभी हाल ही में जो सीसीडी का इंस्पेक्टर एक पकड़ा गया जिसने अगवा के लिए, तावान के लिए एक शहरी को अगवा किया। एक थानेदार ने एक खातून से गाड़ी जो थी वो छीन ली थी। एक थानेदार एक घर में घुस गया, उसने वहाँ पे जाके लूट मार की। इसी तरह मतलब कि वाक़यात इस तरह से सामने निकल कर आ रहे हैं। वो वाक़यात कम हो गए हैं जो जुराइम पेशा करते थे, लेकिन पुलिस के अंदर छुपे हुए जुराइम पेशा लोग जो हैं वो अब उभर कर सामने आ रहे हैं। तो उनका खदशा यही है कि अगर ये इन लाइसेंसी असलहे के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की जाएगी, जो इक़दामात किए जा रहे हैं और जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है असलहे के ख़िलाफ़, वो इंतहाई सख्त ऑर्डिनेंस है। लेकिन इसको मेक श्योर कौन करेगा कि लोगों को वाकई में मेरिट पर मुकदमा दर्ज होंगे और लोगों के साथ ज़्यादती नहीं होगी, झूठे मुकदमा दर्ज नहीं होंगे। इन पुलिस अफसरान का ये भी कहना है कि अब तो कोई ऐसा फोरम है नहीं जहां पर अवाम की या किसी भी ज़्यादती का शिकार शख्स की या इस किस्म के झूठे मुकदमात में फंसे हुए लोग हों, उनके पास कोई ऐसा फोरम नहीं है जहां पर उनकी सुनवाई हो। पहले तो अदालतों से लोगों को बड़ा रिलीफ मिल जाया करता था, लेकिन अब अदालतों की जानिब से भी उस हिसाब से रिलीफ नहीं मिलता। वो अदालतों की तरफ से उस किस्म के अहकामात जो हैं वो जारी नहीं किए जाते, और अगर कोई हुक्म जारी भी किया जाता है तो उस पर अमल दरामद नहीं होता। इस हवाले से मेरी बहुत से मतलब कि डिस्कशन कई दिनों से मेरी जारी थी। लोग जो हैं दुश्मनदार, खासकर जो ग्रोह हैं, दुश्मनदार ग्रुप हैं, देखें ना, एक बट ब्रादर और टीपू ट्रकों वाला की जो दुश्मनी है, उनकी सुलह तो आज तक नहीं करवा सकी रियासत। तीफी बट के मारे जाने से पहले एक कोशिश की थी, लेकिन ट्रकों वाला ख़ानदान की तरफ से इनकार कर दिया गया था। लेकिन अब अगर पुलिस चाहे तो इस दुश्मनी का खात्मा हो सकता है, इनकी सुलह हो सकती है। बजाय इनको को डरा के मुल्क से बाहर भगाने के, इनको एक टेबल पे बिठाकर इनकी दुश्मनी डंडे के ज़ोर पर करवाई जा सकती है, अगर गवर्नमेंट और रियासत जो है वो सीरियस हो इस दुश्मनी को ख़त्म करवाने के लिए। तो मेरी आपसे मैं कह रहा था, आखिर में आपके साथ मैं शेयर करूं कि मेरी कई लोगों से कई दिनों से इस हवाले से गुफ्तगू जारी थी। उनका कहना ये है कि हम ये जो हमारे लेसन्स हैं, हमारी जानों को, हमारी ज़िंदगियों को, हमारे बीवी बच्चों को जानों का ख़तरा है मुखालफिन से। हमें अगर निहत्ता किया जाएगा या निहत्ता करने का सोचा जा रहा है, हमारे लाइसेंस हैं, हमने रेगुलराइज किया हुआ है अपने लाइसेंस को, किसी किस्म की कोई कोताही नहीं की। हम सिर्फ अपनी जान की सिक्योरिटी के लिए असला रखते हैं, और असला पास होने का मतलब ये होता है कि मुखालिफ आपके ऊपर अटैक करने से पहले 100 मरतबा सोचता है कि आगे से हमें जवाब भी मिल सकता है, बदले में हमारी जान भी जा सकती है। तो कई माह, कई साल तक जो है दुश्मनदार एक दूसरे के ऊपर अटैक करने का सोचते भी नहीं है। तो उनका कहना यह है कि हम अदालतों से भी रुजू करेंगे, अदालतों में भी जाएंगे अपना हक हासिल करने के लिए, क्योंकि हमें हमारी जानों की हिफाजत करना हमारा हक है। उस हवाले से हम मुकम्मल कोशिश करेंगे कि हमारे साथ ज़्यादती ना हो। लेकिन अगर फिर भी रियासत ने चाहा कि जिसको निहत्ता करना चाहा, जिसका लाइसेंस लेना चाहा, तो उनके पास 101 तरीके हैं और वो अपने तमाम तर तरीके आजमाएंगे भी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।